زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا دل گھبراتا ہو یا بے چینی محسوس ہوتی رہتی ہے تو انہیں سوکھے دھنیے کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور دماغی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ جب آپ کی 1000 کوششوں کے باوجود اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دے، وہ ہے راستہ، کیونکہ عزت نفس مجروح کرنا زندگی بھر افسوس کا سبب بنتا ہے۔ یا رزاق کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتا ہے۔ کریلے کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ لیموں کا رس استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ ایک لیموں پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ انجیر کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان اور توانا رہتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس انسان کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس اور جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہیں گے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، آپ کا چہرہ خوبصورت نظر آئے گا۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، کمر کا درد نہیں ہوگا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل کیا، جس انسان کو لمبی عمر نہیں دی جاتی مگر اس کی عمر لکھی جاتی ہے کہ وہ کتنے سال ہے، کتنے مہینے ہے، کتنے دن اور کتنی ساعتیں ہیں۔ پھر ایک اور کتاب میں لکھا جاتا ہے اس کی زندگی سے 1 دن کم ہو گیا ہے، 1 مہینہ کم ہو گیا ہے، 1 سال کم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ سعید سے یہ قول بھی مروی ہے، اس کی عمر اتنے سال لکھی جاتی ہے، پھر اس کے نیچے لکھا جاتا ہے 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو انار کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پاؤں کے انگوٹھے پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہوتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے آبادی پن بڑھتا ہے۔ اگر دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ الائچی میں بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 1 چمچ الائچی میں مندرجہ ذیل غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں: 18 کیلوریز، تقریباً 1 گرام فیٹ، 4 گرام کاربوہائیڈریٹس، 2 گرام فائبر اور تقریباً 1 گرام پروٹین۔ اس کے ساتھ ساتھ الائچی میں وٹامنز اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں، جن میں پوٹاشیم، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم اور فاسفورس شامل ہیں۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی تمہیں تب تک نہیں توڑ سکتا جب تک تم خود اسے ایسا کرنے کا موقع نہ دو۔ لوگ تمہیں بار بار کنتر محسوس کرائیں تو سمجھ لو یہ ان کی عادت نہیں بلکہ تمہاری برداشت ہے۔ بار بار زخم کھانے سے بہتر ہے کہ پہچانو کون تمہارا خیر خواہ ہے اور کون تمہاری طاقت و کامیابی سے خوف زدہ ہے۔ تمہاری قدر دوسروں کے رویے سے نہیں بلکہ اس حد سے طے ہوتی ہے کہ تم اپنے لیے مقرر کرتے ہو۔ خود کو ان لوگوں سے آزاد کرو جو تمہاری روشنی سے جلتے ہیں اور بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ایلوویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 10 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی پرابلم ہو تو بھی ایسا کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی چبا لیا کرو۔ 60 سال تک آپ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی
آپ کا سانس پھولے گا۔ روزانہ ادرک کھانے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 انجیر کھا لیں اس روز جوڑوں میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ معدہ کمزور ہو تو چھلکا اسبغول 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائیں، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، دہی جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی پر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جو عورت پانی زیادہ پیتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں کدو کا سالن کھایا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مارو۔ ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے مار رہا تھا، کوئی اپنے کپڑے سے اور کوئی اپنے جوتے سے مار رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ملامت کرو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تو اللہ سے نہ ڈرا، تجھے اللہ کا خوف نہ آیا اور تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا نہ آئی، اور کسی نے کہہ دیا اللہ تمہیں رسوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہ کہو اور اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ تم کہو اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے اور نظر تیز ہوگی۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کے چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہے گی۔ دھنیا کے پتوں کے مقابلے میں خشک دھنیا یعنی ثابت دھنیا کے فوائد زیادہ ہیں۔ یہ معدے کو قوت بخشتا ہے، نظام ہاضمے کی کارکردگی درست بناتا ہے، سوزش کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ متلی اور قے کی صورت میں اس کے استعمال سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں۔ پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کی نشوونما کو بڑھاتا ہے۔ نہار منہ 1 چمچ شہد کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کے وقت ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ پیسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہار منہ زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ سوکھا دھنیا دل کے لیے انتہائی مفید ہے، اس کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کو ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ ہلدی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈینٹس جلد کے دبوں میں کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیموں کے رس کو سلاد یا دالوں میں شامل کریں، یہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ وٹامن سی حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ 1 چائے کا چمچ شہد اور چند قطرے ادرک کا رس ملا کر پینے سے خشک کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کے سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیموں کا رس اور چینی کو ملا کر ہاتھوں پر رگڑیں، یہ جلد کو بہتر بناتا ہے اور ہاتھوں کی سفیدی میں اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سحری سے پہلے تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ دال کا سالن کھا کر پانی پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت انجیر کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔